الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال تعالى في قرآن المجيد: إن الدين عند الله الإسلام. فقال تعالى في قرآن المجيد: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فقال تعالى في قرآن المجيد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له وزبا ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا، اور صرف اسی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن ہم تمام انسانوں کو قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جمعہ جیسی بابرکت محفل میں جمع فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمعہ کی جو برکتیں، سعادتیں، جو فضیلتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی تمام ہمارے حق میں کر دے، اور اللہ رب العالمین اس سے، ان کے جمعے کی تمام فضیلتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اسلامی اعتبار سے جو سال کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، تقریباً 1434 ہجری کے قریب الحمدللہ ہم پہنچ چکے، لیکن ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے زندگی میں اور کیا ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اور کیا ہمارے مرد و خواتین کے اندر، بچوں بوڑھوں کے اندر جس طریقے سے جو اسلامی اعتبار سے ہماری زندگیاں ہونی چاہیے، کیا ویسی زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو صحیح دین پر چلائے، صحیح اسلام پر ہم کو گامزن کر دے، اور اللہ رب العالمین ہماری خاص مدد فرمائے ہم تمام مسلمانوں کی، کہ ہم جو ہے اس کی شریعت کے پابند ہم بن جائیں اور اسلام کے حساب سے ہماری زندگی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اور صرف اسلام۔ انسان اس دنیا میں آیا، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور پھر اس زندگی کو جو ہے نا چھوڑ کر چلے جائے گا۔ پھر آنے کا مقصد یہی بیان کیا گیا
کہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور جس مقصد سے انسان کو پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہم تمام انسان کو جو پیدا کیا گیا دنیا کے اندر، اس مقصد کو ہم سمجھیں اور اس پر ہم غور و فکر کریں، اور ہماری زندگیوں کو جس مقصد سے، عبادت کے مقصد سے جو پیدا کیا گیا، الحمدللہ انشاءاللہ اس مقصد کو ہم پورا کرنے والے بنے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جس طریقے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور سال جب شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، دوسرے قوموں کے جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر دوسرے قوموں کی جب ہم بات لیتے ہیں تو ان قوموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سال کا آغاز بڑی خوشی سے منا رہے ہیں، زور و شور سے منا رہے ہیں۔ اور بھلا یہ کیوں ہے کہ اسلام کے اندر جو یہ کہا گیا کہ محرم کا مہینہ مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا یہ غم کا مہینہ، اور جو ہے دکھ درد کا مہینہ، اور جو ہے غمخواری کا مہینہ، منحوس مہینہ، نعوذ باللہ، ایسی جو ہے نا لوگوں کے اندر بدخلقیاں پائی جا رہی ہے، یا یوں کہیے کہ اس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مہینہ منحوس ہے، استغفر اللہ۔ حالانکہ آپ کے سامنے میں ابھی جو حدیث پڑھا، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد، رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد افضل روزے کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے۔ اللہ، بڑی غور کرنے کی بات ہے نا، جس مہینے کو لوگ منحوس کہہ رہے ہیں، جس مہینے کو بول رہے ہیں کہ بھئی یہ غم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہو اور غم کا مہینہ ہو؟ ایسا نہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل ہم کو پائی نہیں جاتی، اور کوئی پروف بھی نہیں کر سکتا قیامت تک انشاءاللہ کہ یہ جو مہینہ جو محرم کا ہے یہ غم کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے پہلے سے، جب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمائے، اسی وقت سے آدم علیہ السلام سے لے کر جو نا سال کے جو مہینوں کی جو گنتی ہے، اللہ رب العالمین کے نظر میں 12 مہینے ہیں۔ اس کو ہم یاد رکھیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینوں کو لوگ الگ الگ نام سے بلاتے تھے، لیکن اسلامی اعتبار سے جو مہینے ہیں، ذی القعدہ، محرم، صفر، اس طریقے سے جو مہینے ہیں، تو یہ جو مہینے محرم سے جو مہینے شروع ہوتے ہیں تو جو ہے نا ذی الحج کا جو آخری مہینہ 12واں مہینہ ہوتا ہے، لاسٹ مہینہ۔ تو یہ 12 مہینے اللہ کے پاس پہلے سے جو ہے نا ایک سال کے 12 مہینے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، بڑے مہینے جو پے در پے آتے ہیں ایک کے پیچھے ایک، اور ایک مہینہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ تو کون سے مہینے اس کو ہم یاد رکھیں؟ ہوم ورک آپ لوگوں کے لیے، ہوم ورک خالی مول صاحب بولتے جا رہے ہیں، ہم سنتے جا رہے ہیں، یہ کہاں سے سن رہے کہاں سے چھوڑ دے رہے، نہیں، ہم کو پتہ کرنا ہے، پتہ کرنا ہے کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ہنٹ دے دیا کہ بھائی 3 مہینے تو پے در پے کنٹینیو آتے، اور ایک مہینہ جو ہے نا بعد میں آتا، اس کا نام ہو گیا رجب۔ یہ بھی ہنٹ دیتے چلے کہ بھائی جو ہے سال کے آغاز کا مہینہ اور سال کے آخر کا مہینہ، اس کے بعد کا مہینہ۔ اب نام آپ کو یاد رکھنا جی۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں اللہ رب العالمین کے نظر میں حرمت والے مہینے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تمام کے تمام جو مہینے ہیں یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے جو ہے مقررہ یہ مہینے ہیں، اور محرم کا جو مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔
شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں کوئی اور اگر روزے افضل ہے تو یہ محرم کے روزے افضل ہے۔ تو اس کے اندر بالخصوص جو ہے عاشورے کا روزہ، یعنی 10 محرم کا جو روزہ رکھنا ہے یہ افضل ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 10 محرم کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو امید ہے کہ یہ ایک روزہ تمہارے پچھلے 1 سال کے پورے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ دیکھ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عاشورے کا روزہ جو 10 محرم کا روزہ اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کا اہتمام کرنے کے اللہ کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے جناب پچھلے سال کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو ہمیں کوشش کریں کہ جو ہے نا 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یاد رکھیں کہ 10 محرم کا جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے واہ کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے رکھے تو انشاءاللہ ہم کو 10 تاریخ کو جو محرم کا جو 10واں دن ہے اس کا روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اجر ثواب ملے گا۔ اب ہم کو تھوڑا سمجھنا ہی ہے کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو منحوس کہا گیا، اور محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام ہم کرنا نہیں چاہتے، محرم کے مہینے میں جو ہے کچھ کام کا کچھ آغاز کرنا ہے تو نہیں کرتے۔ اس طریقے سے شادی اگر ہے ہمارے گھر کے اندر، یا بچی کی شادی یا بچے کی شادی، عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، یہ منحوس مہینہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ہم کو یاد رکھنا یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جناب ام کلثوم جو بیٹی ہے ان کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے اسی مہینے میں کیا، تو اس سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے میں شادیوں کو روک کے رکھنا نہیں کرنا یہ اسلام میں نئی چیز ہے، بدعت ہے، بدعقیدگی ہے، اس کو ہم درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ محرم کے مہینے میں جو ہے نا ہم شادیوں کو کریں انشاءاللہ۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر کے اندر اگر شادی طے ہو چکی ہے اور جو ہے نا تاریخ کو ہم محرم کا مہینہ اگر آ گیا ہے اور ہم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہم جو ہے روک کر رکھتے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اس مہینے میں اگر ہم شادی کریں گے یا جو ہمارے بچوں کی شادی کرائیں گے تو جو ہے لڑکوں کی لڑکیوں کی شادی کرائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کے سامنے ایک دلیل پیش ہوگی کہ جو ہے دیکھو اللہ کا جو حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں ان پر چلنے کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اور جو بھی ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور اس کے حکم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کو ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈر کر ہمارے اعمال کو سدھار لینا ہے، نہ کہ جو ہے نا مہینوں کے دنوں کے تاریخوں کے پیچھے جا کر جو ہے جس طریقے سے غیر مسلموں کے اندر جو عقیدہ ہے اندھ وشواس، اس طریقے سے ہم جو ہے نا اس طریقے سے مسلمان ہو کر ویسے اندھ وشواس کی جائے، اس چیز کو ہم ثابت کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں یہ ذکر کیا تھا کہ 3 تاریخ کو منحوس سمجھتے لوگ، 13 تاریخ کو منحوس سمجھتے، تو میں جب اسکول شروع کیا، میرا اسکول ہے براولڈے میں، جب میں اسکول شروع کیا تو عام طور سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا جون 12-13 تاریخ سے جو ہے نا اسکول کا آغاز ہوتا ہے، اکیڈمک ایئر جو بولتے ہیں، جون سے لے کے مئی کے مہینے تک۔ تو میں جس سال 2013 میں شروع کیا اسکول، تو جب جو ہے اکیڈمک ایئر گورنمنٹ کے حساب سے 12 تاریخ سے شروع تھا، جون 12 سے شروع کرنے کا تھا، لیکن میں
لوگوں کو یہ بدعقیدگی لوگوں کے دماغ میں جو 13 تاریخ ہے غلط ہے نہیں ہے اچھا نہیں ہے تو اس کو جو میں مٹانے کے لیے میں کیا کیا 13 تاریخ سے شروع کیا ہونا ہوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھائی دیکھو جو غلط فہمی ہے تو اس کو جو ہے نا لوگ مانتے ہیں تو میں اس کو توڑنے کے لیے کیا 12 سے اسکول ہے لیکن میں نے کہا کہ 12 سے 13 سے رکھیں گے 2013 میں شروع 13 تاریخ پہ شروع ہوا لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اونچ نیچ تو ہوئے لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ کو کامیابی دی اس کے اندر اب لوگ سمجھے نہ سمجھے الگ بات ہے لوگوں کا نظریہ ہے لیکن الحمدللہ اتنے سارے جو ہے نا کمپٹیشن وہاں پہ ایریا میں ہے ہر گلی میں ایک اسکول ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے میرے لیے جتنی ضرورت ہے الحمدللہ اس ضرورت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری فرمایا صرف میرے معاشی اعتبار سے نہیں بچوں کو جو تعلیم دینے کی جو میری نیت تھی اور لوگوں تک تو دین اور اسلام پہنچانے کی جو نیت تھی الحمدللہ اللہ رب العالمین وہ کام مجھ سے لے رہا ہے یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم معاشرے کے اندر ایسے جو غلط فہمیاں غلط باتیں جو بدعقیدیاں لوگوں کے دماغوں میں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تو جو مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا یہ اچھا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے جی اللہ کا مہینہ ہے اور ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان جن کو تاریخ نہیں معلوم اسلام میں جو ہے نا جو ہجرت کس کو بولتے کب سے مہینہ جو سال جو شروع ہوا اسلام اعتبار سے اس کے تھوڑی سی مختصر تاریخ لیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے مکہ چھوڑ کر جب مدینہ تشریف فرمائے اس وقت سے اسلامک کیلنڈر کو شروع کیا گیا یعنی بنایا گیا کیلنڈر کو تو جو ہجرت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مطلب ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا اللہ کے دین کو بچانے کے لیے ہم کو جو ہے نا کوئی مقام پر اسلام پر چلنے کے ہم کو جو ہے نا چلنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور لوگ ستا رہے ہیں اسلام پہ چلنے کے لیے ہم اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو لوگ نہ روک رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں اس مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو جو جاتے ہیں اس کو اسلام اعتبار سے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں تکلیفیں دی جا رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت فرمائیے مکہ سے مدینہ یعنی مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ چلے جائیے آپ جو ہے نا سفر کو طے کریے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اس وقت سے اسلامی اعتبار سے کیلنڈر شروع ہوا جس کو ہم ہجری کیلنڈر کہتے ہیں ہجرت سے ہجری کیلنڈر کا لفظ لیا گیا تو جب سے جو ہے شروع ہوا تو تقریباً ابھی میں نے بولا کہ 1400 سال سے بڑھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جب سے کیلنڈر شروع ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک بھی جو ہے نا الحمدللہ تمام مسلمان ہجری کیلنڈر کو جو ہے نا اسلامی اعتبار سے مانتے ہیں اور ابھی میں شروعات میں کہا کہ 10 محرم کا روزہ ہم کو رکھنا ہے تو ہمارے ہندوستان میں اب جو تاریخ جو چاند نظر آیا اس کے حساب سے جو ہے پیر اور منگل یا منگل اور چہارشنبہ اس طریقے سے ہم کو روزہ رکھنا ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت فرمائے مکہ سے مدینہ آئے اور آنے کے بعد یہ روزہ تو پہلے سے رکھتے تھے کو یاد یہ رکھنا ہے کہ جو عاشورے کا روزہ 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے سے روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھتے تھے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے اور وہاں پر بھی روزہ رکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے یہ ہے کہ وہاں کے مدینہ کے اندر یہودی لوگ بھی رہتے تھے یہودی تو وہ لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا 10 محرم کا تو ان لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے بقر ہے اللہ کی رضا کے لیے اور 1 سال کے روز جو ہے نا گناہوں کا کفارہ ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام کے اوپر جو ظالم بادشاہ تو فرعون تھا اس کے ظلم سے یہ 10 محرم کے دن ہم کو جو ہے نا نجات ملی، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم تو جو ہے نا زیادہ مستحق ہے اس روزے کو رکھنے کی۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں بھی نبی ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہے کہ یہ تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت سا واقعہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے ان یہودیوں کی مخالفت کے لیے کیا کریں گے، 9 کا روزہ بھی رکھوں گا میں، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا محرم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی اس روایت سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ اور 9 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے 10 محرم کا، ان کی مخالفت کرنے کے لیے، ان کے جو ہے نا مشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت کرنے کے لیے، ان کے اگینسٹ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، ایک روزہ زیادہ رکھنا ہے۔ اب علماء کرام اس کے اندر فرماتے ہیں کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یہودیوں کی مخالفت کے لیے وہ رکھنے کے لیے، تو ہم کو یہ گنجائش ہے کہ ہم چاہے تو 9 کا روزہ رکھیں یا جو ہے نا 11 کا روزہ رکھیں، 10 کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ میں 9 تاریخ کو اگر ممکن ہے تو رکھ لیں گے، اگر نہیں ہو سکا تو 11 رکھیں گے، یعنی 9-10 یا 10-11، اس طریقے سے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس روزے کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا کچھ تعلق ہے؟ اب بات ادھر جاتی ہے۔ اکثر محرم کا مہینہ شروع ایسے ہوتا بس ماتم، رونا دھونا، واویلا، غم، کالے کپڑے، کالے لباس۔ اب لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب زندگی میں کبھی ایسا منحوس دن نہیں آئے، نعوذ باللہ، اس طریقے سے جو ہے نا لوگوں کا حلیہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے جا کے اولڈ سٹی کے اندر، پورا اولڈ سٹی نہیں، خاص طور پر پرانی حویلی وغیرہ جہاں پہ ہمارے اہل تشریح حضرات جو ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہے، تو ہمارے سنیوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ عقیدہ آ گیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس عقیدے کو ہم دور کریں۔ بے شک ہم کو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا، ان کی شہادت پر ہم کو غم اور افسوس نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے تکلیف ہے۔ بھلا ہم شہیدوں کا کیا غم کریں گے؟ بولی اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا اور ہم غم کرنے چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر گھر میں میت ہو تو 3 دن سے زیادہ غم نہیں کرنا بولے۔ اب یہ تو سالوں سال غم کرتے چلے، سالوں سال، اور الٹا جو ہے دوسرے صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کو جو ہے نا برا بھلا بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو عقیدے ہیں یہ ہمارے مسلمان سنیوں کے عقیدے نہیں ہوتے، یہ غیر سنیوں کے ہے، یہ ہمارے بعض گھر والوں کے عقیدے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ اہل تشیع کا عقیدہ ہے یہ غم کرنا، اس دن یہ کرنا وہ کرنا۔ میں پورے یقین کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ 10 محرم کو نہیں ہوا۔ لوگ بس جوڑ رہے اس کے ساتھ 10 محرم کو ہوا بول کے لوگ کہتے ہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کرام اور جمہور علماء کرام کا یہی قول ہے کہ جو ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ 10 محرم کو نہیں ہوا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے حج کرتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد میں جب کوفہ سے جب خط ملتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کہ جو ہے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر زیادتی کی جا رہی ہے، یہاں پر شریعت کو جو ہے نا ملیامین کر دیا جا رہا ہے، شریعت پر لوگ عمل نہیں کر رہے، اور جو ہے نا اسلام کے نام پر جو ہے نا لوگ الگ الگ نئے نئے بدعتیں شروع کر دی ہے، آپ لہٰذا جو ہے آپ حسین رضی اللہ عنہ آپ جو ہے نا یہاں پر آ جائیے، اور یزید جو ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے نعوذ باللہ، لوگ کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم تاریخ میں اگر دیکھیں تو یزید کو جو ہے ان کو نہ ہم برا بولنا ہے نہ اچھا بولنا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، کسی کو ہم برا بھلا بولنے کے لائق نہیں ہے۔
ان کے لیول کے نہیں ہوتے. صحابہ کرام اور ان کا دور جو تابعین طبع تابعین کا جو دور تھا وہ دور الگ ہے اور ہمارا جو دور ہے یہ الگ ہے. تو ان کے بارے میں ہم جو ہے نا زبان چلانے کی ہمارے پاس اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا عمل, ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ اللہ کے حوالے. ہم اس میں کوئی جو ہے مداخلت کرنے والے نہیں ہیں. وہ صحابی بڑے ہیں, یہ صحابی چھوٹے, وہ تابعین بڑے ہیں, انہوں بڑے ہیں, ان کو گالی دینا, ان کو برا بولنا, برا بھلا بولنا, ان کو اچھا بولنے یا برا بولنے سے ہم کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. یزید برا بھلا بولنے سے ہم کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے, نہ کوئی اجر ملنے والا ہے, نہ گناہ ملنے والا ہے. لہٰذا ان کا جو معاملہ جو بھی تھا وہ اللہ کے حوالے, ان کو برا بھلا جو بھی ہے ہم نہیں بولیں گے. تو بہرحال وہاں سے کوفہ میں جو ہے نا خط آتے گئے بار بار, تو اسے حضرت تعالیٰ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں اتنا اصرار کر رہے ہیں, لوگ بلا رہے وہاں سے میرے کو, تو میں جو ہے نا لہٰذا میں جانا ضروری ہے, تو طے کر لیتے ہیں. اب کتنا بھی بولو, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے ان کے جسم کے اندر, تو امت کی محبت اور امت کی جو طرف ہے مسلمانوں کی طرف وہ اپنے دل میں رکھتے تھے. تو نکلے سفر کے لیے, اور جب سفر میں روانہ ہونے لگے تو بڑے بڑے جو ہے نا صحابہ کرام اس دور کے جو تھے, تمام کے تمام صحابہ کرام ان کو روکنے لگے. فرمائے کہ اے حسین رضی اللہ عنہ آپ مت جائیے, کیونکہ آپ کے ابو کو بھی انہی لوگوں نے مارا ہے. کوفی لائی, ان کو کہتے ہیں کوفہ کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار ہم نہیں کر سکتے, ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. تو آپ کے ابو کو بھی جو ہے انہی لوگوں نے شہید کیا ہے, لہٰذا ان لوگوں کی چال لگ رہی ہے ہم کو, آپ مت جائیے. تمام کے تمام صحابہ کرام جو مدینہ میں اس وقت میں جو موجود تھے, تمام کے تمام صحابہ کرام کو روکنے کی کوشش کریں. اور ایک صحابی کا واقعہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو ہے نا آپ نہیں جائیں گے, اگر آپ جائیں گے میں جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا آپ کے سواری کے سامنے رکھ دوں گا, یعنی آپ کے سواری کے سامنے میں سو جاؤں گا, آپ مت جائیں گے. اتنی محبت تھی حسین رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام, اور بھلا کیوں نہ ہو, ہم کو بھی ہونا چاہیے. اور الحمدللہ تو اس طریقے سے ان کو روکا گیا. لیکن یہ کیا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ تھا ان کو دکھا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات رہتے پر ہی جو ہے ان کو جو نظارہ دکھایا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, تو جواب میں آیا کہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی جو خون ہے وہ چیز ہے. خواب میں دکھایا گیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے. تو بہرحال جو ہے وہاں سے خط آنے لگے, خطوط لیٹرز آئے بار بار. تو اب حسین رضی اللہ عنہ جو ہے نا روانہ ہوئے, اور اسی دور میں جو ہے غلط فہمی ہے یا جان بوجھ کر بہرحال جو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے. اب حسین رضی اللہ عنہ کیونکہ حج کر کے جو ہے نا یہاں سے روانہ ہوئے, تو تمام کے تمام اکابر علماء اور جمہور علماء اکرام کا جو ہے نا اس کے اندر اتفاق ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم کو نہیں ہوئی, دوسرے کوئی اور تاریخ میں ہوئی. اور بعض نے کہا کہ محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی کی شہادت, یہ شہادت محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ اپنی جگہ برحق ہے, اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا غم تو نہیں, ہم کو تکلیف تو ہوتی انسان ہونے کے ناطے, لیکن شہیدوں کے اوپر جو غم کرنا اسلام اعتبار سے جائز نہیں ہے, کیونکہ ہم محبت رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں میت اگر ہوئی, ہم تکلیف ہم کو ہوتی ہے, ہم کو غم ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے, ان کے واقعے کو جب ہم سنتے ہیں اور جب ہم سمجھتے ہیں جو واقعہ ہوا, ہم کو بھی جو ہے نا تکلیف ہے, لیکن ان کی تکلیف اور ان کا جو واقعہ جو شہادت کا ہوا, تو اس کے وجہ سے ہم سینہ نہیں پیٹتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو سینہ چاک کرتے ہیں, سینہ پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے, ہم میں سے نہیں ہے. غم ہے, تکلیف ہے, اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز پڑھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑائے روئے, اتنا ہی. لیکن چیخ و پکار کر کے چلانا, رونا, عام طور سے ہم دیکھتے بھی معاشرے کے ہمارے مسلمانوں کے اندر کہ گھر میں کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے
تو چیخنا چلانا رونا اور جو ہے نا آواز سے جو ہے نا پورے بستی کو ایک کر دینا جمع کرنا اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہم کو ہمارے جو ہے نا ایموشنز کے اوپر قابو رکھنے کا حکم ہم کو اسلام دیتا ہے. تو بہرحال ہم جو روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا 10 محرم کے روزے کا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے جو واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. 10 محرم یہ ہم کو جو ہے نا ایک دم پوائنٹ کلیئر ہونا چاہیے, ایک دم پوائنٹ کلیئر. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عاشورے کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا اس دن واقعہ ہوا, اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے سے کئی سال پہلے حکم دیے روزہ رکھنے کا. جب سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے اس وقت سے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا 10 محرم کا روزہ ہم صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے روزہ, اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ جو ہے نا محرم کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد میں اس روزے کو نفل روزہ قرار دیا گیا. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13, 14, 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں, ایام البید کے روزے جو بولتے ہیں, اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیر کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو ہم رکھتے ہیں اس روزے کو رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد رمضان کے بعد میں جو 6 روزے جو ہم رکھتے ہیں شوال کے روزے, ان روزوں کو نفل روزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تو یہ اسی طریقے سے جو ہے نا عاشورے کا روزہ بھی جو ہے نا نفل روزوں میں شامل ہے, اور اس روزے کا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور ہم جو معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا علموں کو جو بٹھایا جاتا ہے اور جو ہے نا لوگ جو ہے نا 8 تاریخ سے شروع کرتے ہیں, وہ باجے کو ڈن ڈن بجاتے ہوئے گھروں کے سامنے لے کے آتے, اور جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری آئی بول کے ناچتے کرتے. یہ تمام چیزیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بدعتیں ہیں جو شریعت میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہے. اور اب اس میں اور اس کو کہنے دیجیے, اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن اس طریقے سے علموں کو اٹھانا, گھر گھر لے کے آنا, اس کا جو ہے نا باجوں کے ساتھ اس طریقے سے نکلنا, اس میں اور بونالوں میں کوئی فرق نہیں. بڑی تکلیف کے ساتھ بول رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں. ایسا نہیں کہ میں اس کو دونوں کو مشابہت, دونوں کو کمپیئر نہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کا علموں کا اٹھانا, اس طریقے سے کرنا, یہ پیرلا پنڈولا کو جو بول کے جو بستیوں میں جو گھروں کے اندر گاؤں میں جو کرتے ہیں, یہ حرام ہے. کہ اسلام اس کی کوئی حیثیت جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اگر اس دور میں ہوتے تو جو بھی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں, ان لوگوں کو بتانے کیا الفاظ سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تو ان لوگوں کو نوازتے ہیں. ہم ہماری زبان کو نہیں اٹھائیں گے, لیکن اللہ کی پناہ ہو ایسے عمل کے ساتھ, اللہ کی پناہ, اللہ حفاظت فرمائے. سالوں سال جو ہے نمازش نہیں پڑھتا اور اس کے جسم میں جو ہے نا حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری آئی ہوتا بدماش. یہ جو ہے نا کمینہ پن ہے لوگوں کا, یہ بدماشی ہے لوگوں کی. اور ویسے حسین رضی اللہ عنہ کی حاضری آنا ہی کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ذرا بتائی کہ میں ان کے آنکھ میں وہ آگے, ان کے آنکھ میں انہوں آگے. آنگوں میں کوئی جو ہے نا ولی اللہ, آنگوں میں کوئی صحابہ کرام نہیں آتے, شیطان آتے, دوسرا کچھ نہیں ہوتا. سب کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوا ہے نا, وہی شیطان زیادہ ورغلاتا ہے ان لوگ. یہ شرپسند جنوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا کھلواڑ کر رہے ہیں. جن آ جاتا ہے ان کے آنکھوں میں, کوئی حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا ان کی حاضری یا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حاضری نعوذ باللہ کچھ نہیں آتی. اور یہ شیعوں کی یہ جو ہے سازش ہے, جو میر عالم کا جو بڑا جو یہ جلوس جو نکلتا وہ جو ہے نا سنیوں سے کراتے ہوئے بدماش ہونا بول کے. حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, لیکن اس کے باوجود سنیوں سے ہونا بول کے کراتے ہوئے. یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے نا بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. اور ہر بدعت جو ہے نا گمراہی ہے, اور ہر گمراہی لوگوں کو جو ہے نا جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں پر ہم غور کریں اور اس کے اوپر جو ہے نا فکر کریں اور صحیح عمل کریں انشاءاللہ.
اور یہ جو شربت بنا کر 10 محرم گنا لوگوں کو بانٹتے جو پھرتے ہیں لوگ، اس کی کہاں سے کیا عمل کرتے ہیں یہ لوگ، کیا ان کا عقیدہ ہے اللہ والا؟ پھر روزہ رکھنے کا ہم کو حکم دیا جا رہا، آپ جو ہے شربت پلا کے لوگوں کا روزہ توڑنا چاہتے ہیں۔ وہی تو بات ہو رہی نا، وہی تو بات ہو رہی کہ آپ کو ایک کوشش کیا گیا، آپ کے پیچھے آپ کو ورغلایا گیا، پہلے سے آپ کی عادت ڈال دی گئی کہ جو ہے نا جو بھی روزہ رکھتے ہیں روزہ توڑنے کی تم کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سنتوں پر عمل کر رہے لوگ، تو ان کو عمل کرنے سے روکو۔ یہ تو سازش ہے، اس کو ہم سمجھے، ہم سنی ہے تو سنی کی طرح رہے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے جو ہے نا غیر جو ہے نا سنیوں کے عمل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی نئے نئے خرافات، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ بس محرم کا مہینہ آیا، یہ اللہ کی طرف کا مہینہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اسلامی اعتبار سے نیا سال کا نیا مہینہ آغاز والا جو نا مہینہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا مہینہ اور رب کا مہینہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ عام مہینوں کی طرح جس طریقے سے عام طور پہ ہم رہتے ہیں اس طریقے سے رہتے ہیں، نہ کوئی عید منانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی اعتبار سے بس 2 عید ہے، رمضان اور بقرعید، رمضان اور بقرعید 2 عید ہے۔ یہ محرم ایک عید کی طرح منانا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ مہینہ ہے اللہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 10 محرم کے دن جو ہے نا روزہ رکھیں گے، 9، 10 کا یا 10، 11 کا، اور اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہوں کو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ بس اتنی اس کی حقیقت ہے، ایسے دوسرا کچھ اور نہیں ہے۔ اور لوگ جو ہے الگ الگ روایتیں بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر بات صحیح ہے، لیکن تقریباً جو ہے نا ایل فیل من دھڑک جو چاہے وہ لوگ جو ہے نا زبان سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی ہم سنیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے صحیح اسلام پر، صحیح شریعت پر اللہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو بھی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو بھی مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے نا غلط باتوں سے، غلط جو ہے نا کاموں سے اور بدعت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو جوڑے گھوڑے لین دین کی جو لعنت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر جو بیٹیاں جن کے مانگی پک رہی لیکن ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو جو ہے جوڑے گھوڑوں سے، جو ہے لین دین سے، یہ جو تمام کی جو ڈوری وغیرہ جو بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک جو ہے نا جوڑوں کو اللہ ہمارے بچوں کو عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔